الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ جو کفار ہے نا، کفار بھی نہیں حق آپ کا اعتراف. ایک منٹ، کسی کا میوٹ کھل گیا ہے. میں پہلے بند کرتا ہوں ساروں کا ویڈیوز. ایک منٹ، ایسے اس کو پھر بیچ میں آ جاتا ہے یہ. ہاں، کفار جو ہے وہ بھی اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی خالقیت کے اندر، اپنی مالکیت کے اندر ایک ہے، رازقیت کے اندر، رزق دینے میں، تخلیق کرنے میں. لیکن وہ اللہ کو عبادت میں ایک نہیں مانتے تھے. لیکن جب وہ ہوتے تھے سمندر کے اندر اور طوفان آتا تھا، تب وہ صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما انجاہم، جب ان کو نجات دیتا تھا اللہ تعالیٰ، جب ان کو دی نجات اللہ تعالیٰ نے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، ان نے زمین کے اندر بغی کر دی. بغی مطلب وہ ریبیلیس بن گئے، ان نے سرکشی اختیار کر دی. اس کا مطلب ہو گیا دوبارہ سے وہ شرک کے اندر گئے، یا دوبارہ سے انہیں گناہ گاری کر دی. تو اس سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. بغیر الحق، جو حق نہیں تھا، وداؤٹ حق، ٹھیک ہے. یا ایوہ الناس، اے لوگو، انما بغیکم، جو بھی تم ریبیلین کرتے ہو، سرکشی اختیار کرتے ہو، چاہے شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، علی انفسکم، اس کا اثر تم پہ ہی ہونے والا ہے. یعنی کہ تمہارے کفر و شرک سے نقصان اللہ کو نہیں ہوگا، اور نہ ہی نقصان ہو جائے گا مومنوں کو، نقصان تمہیں اپنے آپ کو ہو جائے گا اس چیز سے. کیونکہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی ایک ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے، یہ متاع ہے. لیکن اس کے بعد ثم الینا مرجعہم، تم سب کو میری ہو، تم سبوں کو لوٹنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور، میری ہی اور، یعنی کہ اللہ کی اور. فننبئکم، پھر ہم تمہیں باخبر کر دیں گے، بما کنتم تعملون، اس سب سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. مطلب کیا ہو گیا؟ شرک انسان کرتا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو اگر انسان کو لگتا ہے میں نے شرک کر دیا، اس کا اثر کسی پہ نہیں پڑ گیا، اس کا اثر انسان پہ خود پڑے گا جب وہ کل کو جہنم کا عذاب دیکھے گا. وہ یہ انما بغیکم علی انفسکم. اس کے بعد اب دیکھیں دنیا کی زندگی کیسے اللہ تعالیٰ سمجھا ہے، دنیا کیسی ہے. انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی ایسی ہے، کماء، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے نازل کر دیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، اس کے بعد اختلاط یعنی کہ مکس ہو جاتا ہے زمین کے جو نباتات ہیں نا، پیڑ، ان کے ساتھ پانی مکس ہو جاتا ہے. یا ترجمہ کر سکتے ہیں ہم، ایبزارب کرتے ہیں پانی کس کو، جو پیڑ ہوتے ہیں وہ پانی کو ایبزارب کرتے ہیں نا، مطلب روٹس. مما یأکل الناس، اس کے بعد اس سے لوگ کھاتے ہیں، کچھ ہم بھی کھاتے ہیں ویجیٹیشن، والانعام، کچھ چاروائے کیٹل کھاتے ہیں. لیکن حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین اپنے سارے زیب و زینت، ایڈورنمنٹ مطلب جو اس کو خوبصورتی ہوتی ہے، یہ سب لے لیتی ہے، مطلب اپنے ایپیٹوم تک پہنچ جاتی ہے ہر چیز میں. یعنی کہ اب سب کچھ ڈینس ہو جاتا ہے، کہ ویجیٹیشن مطلب اچھی ہو جاتی ہے، ڈینس ہو جاتی ہے اور اچھی لگتی ہے. وہ زینت، اور ہو جاتی ہے بہت زیادہ بیوٹیفائی ہے. وظن اہلها، جو اس کے اہل لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کیا، انہم قادرون علیہ، ہم تو اس پہ، سب کچھ ہم تک ہی ہے. ہم ہی بیج بوتے ہیں، پیڑ اگ جاتا ہے، سب ہم تک ہی ہے. وہ سوچ نہیں ہے کہ بیج ڈالنے کے بعد پیڑ کیسے اگ جاتا ہے. جیسے بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. مطلب ہم تک کیا ہوتا ہے، سیڈ ڈالنا، اس کے بعد سیڈ میں وہ انفارمیشن کس نے مطلب فیڈ کی ہے، جس سے ایک پلانٹ بن جاتا ہے. یا پانی کیسے ہوتا ہے نازل آسمان سے، انتم انزلتموہ من المز، کیا ہم کرتے کنٹرول نیچرل فنومینا کو، نہیں، اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب بھی ایسا ہو جاتا ہے نا، انسان سوچتا ہے اب سب میرے کنٹرول. جیسے سائنس جو جاننے والے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا بہت، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہی ہے آخرکار. حالانکہ وہ غور نہیں کرتے کہ میکینزم کیسے چل رہا ہے. چلو ہم نے سمجھا میکینزم، ہم اسی اعتبار سے پھر چیزیں کرتے، ایکسپیریمنٹ کرتے، کچھ کرتے. لیکن میکینزم ورک کیسے کرتا ہے ان کو بھول جاتا ہے. وہی آ گیا انہم قادرون علیہ، وہ سوچتے ہیں ہمیں اس پہ پورا اقتدار، طاقت ساری آ گئی ہماری اس زمین کے اوپر. اس کے بعد ہی کیا ہو جاتا ہے، اتتھا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ جاتا ہے چاہے رات کے دن، رات کے موقع پہ یا دن کے موقع پہ. فجعلنا حصیدا، پھر یہ پورا کلین ہو جاتا ہے. حصید بولتے ہیں، یہ حصید بمعنی محسود آتا ہے. محسود مطلب ہو گیا کٹائی کرنے کے بعد جب فل ہارویسٹ کی جاتی ہے، پھر جب زمین پورا چٹیل میدان بن جاتا ہے، سب صاف ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں حسید. تو اللہ تعالیٰ کیوں بعض اوقات نقصان کر دیتا ہے فصلوں کے اندر، باغات کے اندر، ہے نا؟ کتنی بار کشمیر ایسا ہو جاتا ہے، چون باغ پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کبھی نہیں سوچے گا کہ سب کچھ میرے اختیار میں، کچھ چیز جو ہے وہ میرے اختیار کے باہر بھی ہے. تو اس لیے مجھے اللہ کی اور اپنی محتاجیت کا اظہار کرنا ہے. کہ لم تغن بالامس، جیسے کہ کل یہ تھی نہیں، ویسا حال ہو جاتا ہے. سیم انسان کا حال بھی ایسا ہونے والا ہے. اگر آج کتنا بھی اچھا صحت ہے، انسان سوچتا ہے یہ شاید میری ہی طاقت ہے، میری قدرت ہے کہ میں صحت میں اچھا رہ گیا ہوں. کل جا کے پورا ختم ہو جائے گا، ایز اف اس کو کبھی صحت اچھا تھا ہی نہیں. اگر آج انسان کو بہت مال ہے، کل جا کے سب ختم ہو جائے گا، ایز اف کچھ نہیں تھا. تو اسی لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی اور عبادت کرنی ہے اور اپنی محتاجت کا اظہار کرنا ہے. كذلك نفصل الآیات، ایسے ہی ہم اپنی آیات کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، اس قوم کی جو بہت بہت ڈیپ لیول پہ جا کے غور و فکر کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں ریفلیکشن، ہے نا؟ بہت ڈیپ جا کے سوچنا کہ آخر سسٹم کیسے ورک کرتا ہے اور دنیا کیسے چلتی ہے، کن پرنسپلس پہ. تو وہی چیز ہوتی ہے، اور دنیا کی ریالٹی سمجھنا. سب سے بڑا فلسفی وہ انسان ہے، فلاسفر وہ انسان ہے جس کو دنیا کی ریالٹی سمجھ آ گئی، کہ یہ ٹرانزینٹ نیچر آف لائف سمجھ میں آ گیا، کہ یہ سب ٹیمپرری ہے. چاہے میں کچھ ہی بولوں، آخرکار مرنا کیوں ہے، اس کا جواب دو مجھے کہیں سے. تو اس پہ سوچنا چاہیے انسان کو. اس کے بعد واللہ یدعو الی دار السلام، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پکارتا ہے دار السلام کی اور، سلامتی کا گھر. اس سے مراد کیا ہے؟ جنت. اس کو بولتے ہیں دار السلام، جہاں پہ کسی کو موت نہیں آ جائے گی، کوئی فائنینشیل لاس نہیں ہو جائے گا، کسی بھی اعتبار سے لاس نہیں ہوگا، ڈیتھ نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگا، ضرر نہیں ہوگا، مصیبت نہیں آئے گی. اس لیے بولتے ہیں اس کو دار السلام. دنیا کو بولتے ہیں دار البلا، امتحان کا گھر، ٹرائلز کا گھر. یہاں پہ ہر موڈ پہ امتحان، ٹیسٹ، امتحان، ٹیسٹ، پریشانی، مصیبت، یہ لائف میں مرنے تک ساتھ رہے گا. وہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان کو، جو جس کو چاہتا ہے اس کو، الی صراط المستقیم، اس راستے کی اور جو صراط المستقیم ہے. تو چونکہ ہم سب انسانوں کے اندر نیچرل ڈیزائر ہے کہ ہمیں ایک دارالسلام ملنا چاہیے، ایسا گھر جہاں پہ پیس ملنا چاہیے، ہمیں اس کی ڈیزائر ہے. تو اس ڈیزائر جو ہے یہ نیسیسٹیٹ کرتی ہے، اس کا آبجیکٹ ہونا چاہیے. جس دنیا میں بھی ہر ڈیزائر نیسیسٹیٹ کرتی ہے اس کا آبجیکٹ ہونا چاہیے، ہے نا؟ انسان مت ڈیزائر کرتا ہے اس چیز کی جو ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، مت. اگر کسی کو ڈیزائر ہوتی ہے کھانے کی، تو کھانا دنیا میں ہوتا ہے، کیا کہ کوئی اور ڈیزائر ہوتی ہے، وہ دنیا میں ہوتا ہے وہ چیز. تو ویسے ہی ہے یہ چیز. للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے نیک اعمال کر دیے ان کے لیے بہتری ہے، یعنی کہ جنت ہے. حسنہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے. وزیادہ، اور مزید ان کو مل جائے گا. اس زیادہ کے بارے میں علماء نے بہت تفسیر کی ہے. بہتر تفسیر یہاں پہ ہے کہ اس سے مراد ہے دیدار باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کی. ولا يرحق، ان کے نہیں کور کرے گا وجوہہم، جنتیوں کے چہروں کو، قطر، نہ ڈسٹ، ولا ذلت، اور نہ ہی ذلت، رسوائی. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس کے برعکس والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برے اعمال کمائے، جزاء سیئۃ بمثلہا، برا کا جزا برا سے ہی ملے گا. جزاء سیئۃ بمثلہا، یا دوسری آیت ہے جزاء سیئۃ بسیئۃ مثلہا، برائی کو برے سے دیا جائے گا جزا، ہے نا؟ یہ بہت نیچرل چیز ہے، انسان سوچتا ہے اس بارے میں، برے کو برا ہی ملنا چاہیے. وترحق وجوہہم، وترحقہم، ان کو کور کرتی کی ذلہ، ہیومیلیشن، وہ ذلت کا سامنا کریں گے، ہے نا؟ حدیث میں آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ میں اپنے بندے کو دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ اگر وہ مجھ سے دنیا میں ڈر گیا تو وہ آخرت میں مجھ سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ وہ اس کو آخرت میں امن ہوگا. لیکن اگر دنیا میں وہ امن میں رہ گیا مجھ سے، ڈرا نہیں مجھ سے، تو اخفتہ یوم القیامہ، میں اس کو قیامت ڈراؤں گا. تو ایسی بندہ دو خوف اور دو امن میں جمع نہیں ہوگا دنیا آخرت میں. یعنی کہ جو یہاں پہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو وہاں پہ خوف نہیں بلکہ امن ہوگا، جس کو یہاں پہ امن ہے اللہ کے بارے میں، وہاں پہ خوف میں رہے گا. ایسا ہو جائے گا انسان کو دو لائفز کے اندر، دنیا کی زندگی اور آخرت کے درمیان میں. اچھا. ما لهم من دون اللہ من عاصم، ان کو اللہ کے بغیر کوئی جو ہے عاصم نہیں ہوگا، مطلب بچانے والا. کأنما اغیشت وجوہہم قطعا من اللیل، ان کے جو چہرے ہوں گے ان کو کور کرے گی جیسے جو رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، مطلب ڈارکنیس کے ٹکڑے جو ہوں گے، لگتا ہوگا ان کے چہرے پہ ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے. مظلمن، ڈارکنیس آف نائٹ، ویسا ان کا چہرہ ہوگا.
اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہے نا؟ قرآن میں بار بار یہ آ گیا ہے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن کچھ جو ہے تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئے ہوں گے، ذلت سے، رسوائی سے، پریشانی سے، اور صحیح طور سے مطلب کس سے؟ جیسے ان کے چہروں پہ لگتا ہوگا پیسز آف ڈارکنیس آف نائٹ ان کے چہروں کے اوپر ہے، قطعا من اللیل مظلما۔ اس کے بعد وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سبوں کو جمع کر دیں گے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو جمع کر دیں گے، ہم کسی بھی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، ہر ایک کا حشر ہو جائے گا، جمع کر دیا جائے گا ہر ایک انسان کو، کوئی فرار اس سے پاسبل نہیں ہے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اس کے بعد ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کر دیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تھے، مکانکم انتم و شرکاؤکم، کہ تم رہ جاؤ ایک جگہ پہ، تم اور جو تمہارے پارٹنرز ہیں، جن کو تم نے پوجا، ٹھیک ہے؟ دھیان سے بات سنیے گا، کیونکہ مشرکین کو الگ کر دیا جائے گا نا مومنین سے، جیسے قرآن بولتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ، ہے نا؟ ان کو الگ کر دیا، ان کے درمیان امتیاز فرق کر دیا جائے گا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان سپریشن ڈال دی جائے گی، ان کے درمیان ایک مشرک اور مشرک جس کی عبادت کرتے ہیں ان کے درمیان، وہ ہم دیکھیں گے، وقال شرکاؤہم، اور جو ان کے شرکا ہوں گے، پارٹنرز ہوں گے، مطلب کوئی کسی کو پکار رہے ہے، وہی جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ بولیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک عابد معبود کی بات کر رہے ہیں، معبود کل کو بولے گا تم ہماری عبادت نہیں کرتے، وہ کیوں ایسا بولیں گے؟ کیونکہ ان کو مت شعور ہی ہوگا اس بارے میں۔ دیکھیے ایک تو ہو گیا کوئی بول رہا ہے، کوئی پیر صاحب بول رہا ہے میری عبادت کرو، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، پیر صاحب بھی اور وہ بھی جہنم کے ایندھن بن جائیں گے دونوں۔ لیکن اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکار رہا ہے مدد، یا علی رضی اللہ عنہ سے، حسین، حسن حسین رضی اللہ عنہما سے، تو اس کا مطلب مت ہے نعوذ باللہ ان کو بھی عذاب ہو جائے گا، نہیں، ان کو اس بارے میں شعور ہی نہیں ہے، جو انسان ہے ان کو اس بارے میں شعور نہیں ہے، جو گزر گئے ان کے بعد ان کی عبادت کی گئی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6 میں، ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو پکارتا ہے اللہ کے بغیر کسی اور کو، ما لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک، اس کو ریسپونڈ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی بھی جو مر گیا ہوگا، وہم عن دعائہم غافلون، اور جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پوچھ بھی رہا ہے کہ نہیں، اس طرح وہ انکار کر دیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم نہیں ہماری بات کرتے تھے، فکفى باللہ شہیدا بینی و بیننا، شہید بیننا و بینکم، وہ بولیں گے کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، کیونکہ جب اللہ گواہ بنے گا تو کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے گواہی کا، وہ کافی ہے ثبوت کہ سچ میں ہمیں نہیں پتہ تم نے ہماری عبادت کی، ان کنتم عن عبادتکم لغافلین، بے شک ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے تم نے ہماری عبادت کر دی۔ دھیان سے بات سنیے گا، جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں عبادت؟ تاکہ وہ اللہ کے نزدیک جائیں گے، لیکن جن کو پوچھتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ تمام جو مر جاتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو نہیں، چاہے وہ کتنا بھی نیک انسان کیوں نہ ہوگا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کچھ چیزیں اس کو بتا سکتا ہے، انفارم کر سکتا ہے، لیکن ایسے اس کو کچھ انڈیپینڈنٹلی خود اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتی ہے، اور ایسے بھی اس کو عام طور پہ خبر نہیں دی جاتی ہے، الا اللہ تعالیٰ چاہے گا تب مل سکتی ہے خبر۔ اس کا مطلب ہے ہم مانگیں گے اس کو سب پتہ ہے ہم کیا سن رہے ہیں، وہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اگر وہ سنے گا بھی ٹھیک ہے، وَلَوْ سَمِعُوا، قرآن بولتے ہیں اگر وہ سنیں گے بھی، وہ تمہیں ریسپونڈ نہیں کر سکتے، ریسپونڈ کر رہے ہیں امپاسبل ہے، میت کا ریسپونڈ کر رہے ہیں کہ امپاسبل، اس سے پکارنا کس کو ہے؟ جو ریسپونڈ کرنے والا ہے، جو مجیب ہے، اجابت کرنے والا۔ جیسے جو لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن میں جتنی بھی آیتیں آتی ہے شرک کے بارے میں، وہ بتوں کے بارے میں آتی ہے یا قبروں کے، وہ مطلب ان کے بارے میں آتی ہے جو ریئلٹی میں انسان نیک نہیں تھے، یہ غلط بات ہے، وہ تو نیک انسان ہی تھے، قرآن کیا بولتا ہے، وہ گواہی کل کو دیں گے، جو بھی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جو قوموں کے بت تھے وہ سب انسان تھے، اسماء رجال صالحین، وہ سب نیک انسان تھے جن کو مانگا جا رہا تھا، تو اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے انسان کو۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک تبلو کل نفس، اس موقع پہ ہر ایک نفس کو آزمایا جائے گا، یا ٹیسٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا، یا وہ ایکسپیرینس کر دے گا ما اسلفت، کہ اس نے پیچھے کیا کر دیا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اپنے مولا کی اور، اپنے لارڈ کی اور جو حقیقی مولا ہے، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جن کو ان نے
جو انہیں انوینٹ کر دیا تھا، ما کان افطر مطلب ہو گیا جو نے جھوٹ باندھا تھا، وہ سب ان سے غائب ہو جائے گا، وہ ضل عنہم، ان سے غائب ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا ہمیں فلاں پیر صاحب بچائے گا، فلاں بت بچائے گا، جیسے سب مذہب والے یہ بولتے ہیں نا، وہ بچائے گا، یہ بچائے گا، سب غائب ہو جائے گا ان کے سامنے سے. صرف جو کام آئے گا وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل من يرزقكم من السماء والارض. اب دیکھیے، اس آیت سے پوائنٹ یہ ثابت کرنا ہے کہ ربوبیت کا تقاضا الوہیت ہے. کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کو مالکیت میں، ربوبیت میں ایک ماننا ہوں کہ میرا رب ہے، خالق و مالک ہے، مدبر ہے، ہر چیز کو چلانے والا ہے، تو مجھے اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے زمین سے اور آسمان سے. اب اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ زمین سے رزق، آسمان سے رزق. کھانا کیسے ہم تک پہنچتا ہے؟ جب آسمان سے بارش کی جاتی ہے، پھر کراپس اگ جاتے ہیں، پھر باقی چیزیں ہوتی ہے، سن لائٹ منرلس برابر ہونا چاہیے، تب جا کے ہم تک کھانا آ جاتا ہے. اس لیے بولتے ہیں نا امام غزالی کے رزاق کا مطلب ہوتا ہے وہ خلق لهم اسباب التمتع بها، جس نے اسباب تمتع بھی تخلیق کر دی، جس نے اسبابوں کی تخلیق بھی، جن اسباب سے ہم تک رزق پہنچتا ہے، اس نے وہ اسباب بھی تخلیق کیے ہیں. اور ساتھ میں وہ اسباب تخلیق کی جن سے ہم رزق سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر ہم رزق کھاتے ہیں، وہ کیسے ہم پھر ایبسارب کر پاتے ہیں؟ ہمارا انٹسٹائن جو ہے اس سے پھر ہوتی ہے ایسیمنیشن، اور ہر سیل تک پہنچتا ہے گلوکوز، باقی جو چیزیں پہنچنی ہوتی ہیں امپورٹنٹ، وہ کیسے پہنچتا ہے وہ سب کچھ. تو ڈائجسٹ سسٹم کیسے ورک کرتا ہے، انزائم وغیرہ کیسے ورک کرتے ہیں، وہ سارا کچھ یہ بھی رزاق کے اندر ہی آتا ہے. ہمیں لگتا ہے رزاق کیا ہوگا، صرف رزق دینے والا نہیں. اس میں پورا، اس میں جامع ڈیفینیشن آتی ہے، بہت زیادہ جامع. اچھا، امن یملک السمع والابصار. بلا کون رکھتا ہے، ہو possesses the control of hearing and sight. کون رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے ہماری. اب انسان بولے گا میں تو خود دیکھتا ہوں، میں تو خود سنتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو دیکھ رہا ہے نا، وہ کیسے دیکھ پا رہا ہے؟ جب انسان کے اندر آنکھ ہے، جب انسان کے اندر ریٹنا ہے، مطلب آپٹک نرو ہے، کوکلیا ہے، آڈیٹری سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے نا، انسان نے خود مینوفیکچر کیا ہے. انسان سوچا میں خود دیکھتا ہوں، نہیں. یہ ڈیزائن کس نے کیا ہے؟ انسان نے خود کریٹ نہیں کیا اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو. تو جو بھی ہماری فیکلٹیز ہوتی، چاہے ہیئرنگ ہے یا ہمارا بولنا ہے، سننا ہے، یہ سب کچھ کس نے مینوفیکچر کیا، کس نے کریٹ کیا ہے، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور ساری اتھارٹی اللہ اس پہ رکھتا ہے کہ بعض اوقات اچانک سے انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان کو دیکھے گا ہی نہیں آنکھوں سے، کان سنے گا ہی نہیں اچھے سے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. بھلا وہ کون ہے جو نکالتا ہے میت کو کس میں سے؟ یخرج الحی من المیت، جو نکالتا ہے زندے کو مردے میں سے. مطلب کیا ہو گیا؟ زندہ نکلتا ہے مردے میں سے، یعنی کہ انڈے میں سے نکل جاتا ہے کیا؟ زندہ چوزا ہے نا، اس میں آتی ہے کانشیسنس. انڈے میں کانشیسنس نہیں ہوتی، وہ کیسے آ جاتی ہے؟ یا اس سے بعض مراد لیتے ہیں حی من المیت سے کہ ایک زندے سے مردہ نکل جاتا ہے. سوری نہیں، یخرج الحی من المیت، نکل جاتا ہے زندہ مردے سے. وہ ہو گیا کافر انسان کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. کافر ہوتا ہے نا مردہ، کس اعتبار سے؟ مطلب اسپرچولی وہ ڈیڈ ہوتا ہے، اسپرچولی ہے نا. حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ مثل الذین یذکرون ربہ والذین لا یذکرون ربہ مثل الحی والمیت. اس کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہوتی ہے. وہ اسپرچولی ڈیڈ ہوتا ہے کون؟ کافر. یا جو عبادت ترک کر دیتا ہے وہ بھی تو کافر ہی ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حی سے نکلنا میت، اس سے ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آ، کسی جو ہے، اگر حی سے میت کا ترجمہ اگر ہم دیں گے وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے میں سے. یعنی کہ کافر میں سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن جاتا ہے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ نکالتے ہیں مردے کو زندے میں سے. مطلب کیا ہو گیا؟ وہ نکالتا ہے آ، کافر کو مسلمان میں سے. یعنی کہ مسلمان کو بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں تھا، ہے نا. یا تو ترجمہ جو ہم کریں گے ایسے میں سائنٹیفک کیا ہو گیا؟ یخرج المیت من الحی، جو نکالتا ہے زندے کو مردے سے. یعنی کہ جو نکالتا ہے کیا؟ میت من الحی، جو نکالتا ہے مردے کو زندے سے. کہ آ، چوزا جو انڈی ہوتا ہے نا، مرغا، وہ کیا، مرغی جو ہوتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، تو اس سے نکلتا ہے کیا؟ انڈا. وہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ. اس میں کانشیسنس نہیں ہوتی ہے. تو پتہ ہی ہے یہ سب چیزیں. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون معاملات کی تدبیر کر دیتا ہے؟ اب یہ سمجھتے ہیں تدبیر کس کو بولتے ہیں. تدبیر میں صرف تخلیق نہیں آتی ہے، اس میں تخلیق بھی آتی ہے. تدبیر میں نا مطلب کون معاملات کی تدبیر کرتا ہے، کون پلان کرتا ہے ہر ایک چیز کو. اس میں آ جاتا ہے کیا؟ جو مینیج کرتا ہے، جو گورن کرتا ہے، جو سارے افیئرس کو ارینج کرتا ہے.
ناٹ جسٹ کس نے یونیورس بنا دی ہے کوئی کون کھانا دیتا نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کون کنٹینیوسلی یونیورس کو رن کرتا ہے. یونیورس میں جو ہے وہ فائن ٹیوننگ ہے, ہر چیز ایگزیکٹلی پرسائسلی مینٹینڈ ہے نا, ہر ایک چیز. تو کیسے چاہے انسان کی باڈی ہے, ویدر ہے, سیزن ہے, ایکو سسٹم ہے, انسان کا مرنا زندہ ہونا ہے, کاز اینڈ افیکٹ ہے, پروویژنس آف لائف ہے, ایونٹس آف ہسٹری ہے, یہ سب ایک سسٹم کے انڈر آپریٹ ہوتے ہیں. وہ سسٹم کیا ہے؟ وہ اللہ کی تدبیر ہے. اسی کو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ مدبر ہے, تدبیر کرنے والا, پلان کرنے والا. فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین بولیں گے کیا, یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے سب کچھ. کیا تدبیر, معاملہ کی تدبیر کرنا, مطلب زندگی دینا, مارنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور مطلب کون ہمیں, کس کے پاس ہماری ساری اتھارٹی ہے سننے کی, دیکھنے کی. لیکن کل افلا تتقون, آپ کہہ دیجیے تو پھر تم کیوں نہیں خوف کھاتے ہو اللہ تعالیٰ کا. کہ مطلب جس نے تمہیں زندگی دی ہے, تمہیں خوف پہ رہنا چاہیے کہ مجھے یہ خود تک نہیں تھی یہ زندگی دینا. جس نے تمہیں موت دینے والا ہے, تمہیں خوف پہ رہنا چاہیے مجھے خود تک نہیں موت میں جانا. جو کائنات نظام چلاتے ہے, تمہیں پتہ ہے تم تک یہ بھی نہیں ہے, تمہیں خوف پہ رہنا چاہیے یہ بھی مجھ میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. تو اسی کو تو نا گاڈ کانشیسنس, تقوی. تقوی کا توحید کا مطلب صرف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. توحید میں یہ بھی آتا ہے کہ تقوی ہونا چاہیے انسان کو, ڈرنا چاہیے. جب وہ مانتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے, تو ڈرنا چاہیے نا اس ذات سے کہ وہی سب چیزوں پہ اختیار رکھنے والی ذات ہے. فذلکم اللہ ربکم, یہی تو ہے تمہارا رب. الحق, جو حق ہے, یعنی کہ حق کی بنیاد پہ تم نے اس پہ ایمان لایا ہے. آن دا بیس آف ایویڈینسز ہم بولتے ہیں کہ وہی معبود برحق ہے نا. لا الہ الا اللہ کیا ہو گیا, کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال, اب اس حق کے بعد کیا ہوتا ہے سوائے گمراہی کے. فانا تصرفون, تم کہاں کی اور پھیرے جا رہے ہو. مطلب جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ حق ہے, وہ ثابت ہو کیا ایویڈنس سے, اب انسان کا جو اختیار کرتا ہے, بولتا نہیں مجھے کچھ اور بھی ڈھونڈنا ہے, تو اس کو کچھ نہیں ملے گا لیکن صرف گمراہی. جو اسلام کے باہر کوئی اور چیز ڈھونڈے گا جس کو سیٹسفیکشن مل جائے گی, جیسے اس کی جو ہے نا وہ ایگزسٹینشیل کرائسس ختم ہو جائے گی, وہ چاہتا ہے مجھے ختم ہونی چاہیے, وہ اگر وہ کہیں اور جائے گا وہ صرف گمراہ ہو جائے گا. چاہے وہ فلسفے کی ہو جائے گا, اپنی عقل کی ہو جائے گا, نہیں, یہاں پہ اس کو سبمٹ کرنا ہے, اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے. پھر آگیا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, تم کہاں کی اور پھیر دیے جاتے ہو. یعنی کہ اتنا حق واضح ہونے کے بعد انسان اس سے نہیں پھیرنا چاہیے نا, اس حق سے. اس کو حق کی اور نہیں جانا چاہیے, نہ کہ حق سے ٹرن اوے کرنا چاہیے. یہ بالکل انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ انسان اس حق سے انحراف کر رہا ہے. كذلك حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا, اس طریقے سے جو اللہ کا کلمہ ہے وہ ثابت ہو گیا, وہ حق ثابت ہو گیا. علی الذین فسقوا, ان پہ جو فسق کرنے والے ہیں, انہم لا یؤمنون, کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فسق میں کبھی شرک بھی آ سکتا ہے, کیونکہ بڑا فسق کیا ہے, وہ شرک ہے نا. اس سے بڑا فسق کیا ہے, وہ الحاد ہے. تو یہاں پہ اس سے مراد ہے جو بڑا فسق کرتے ہیں, چاہے جو شرک کرتے ہیں, جو الحاد میں جاتے ہیں, تو وہ ایمان پھر نہیں لاتے. اور یہاں پہ کیوں آ کے کہتا ہے کہ حقت کلمت ربک, قرآن میں بہت جگہوں پہ ایسا آ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین, لیکن عذاب کی جو بات ہے وہ کافروں پہ ثابت ہو گئی ہے کہ ان پہ عذاب ہونے والا ہے. یعنی کہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے, یہ ٹلے گا نہیں. کوئی بولتا ہے نا کہ اللہ بہت کائنڈ ہے, وہ سب کو ڈالے گا جنت میں, نہیں. برا کرنے والے کو برا جزا ہی ملے گا, اور یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, اور اس فیصلہ کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے. کسی کی اپنی اوپینین اس کو چینج نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد قل هل من شرکائکم, آپ کہہ دیجئے جو تمہارے شرکا ہے, پارٹنرز ہے. اچھا ایک بات سمجھیے, دیکھیے, تاغوت سے ہوتا ہے, تاغوت بولتے ہیں نا کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ چیز کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے بغیر. من معبود, چاہے وہ معبود ہوگا, او متبوعین, چاہے وہ ہوگا جس کی ہم اتباع کریں گے اللہ کے بغیر, او مطاعین, یا جس کی ہم اطاعت کریں گے اللہ کے بغیر. لیکن وہ عنہا راض, وہ اس سے راضی اگر ہوگا تب جا کر اس کو تاغوت بولیں گے. نعوذ باللہ کوئی بولتا ہے نا کہ تو پیغمبر بھی تاغوت میں آتے ہیں, اگر کوئی پیغمبر ان کو پکار رہے, یہ مانا صحیح بات ہے, کیونکہ وہ اسے راضی نہیں ہوتے. جو اسے راضی ہوگا وہ تاغوت میں آ جاتا ہے. قل هل من شرکائکم, آپ کہہ دیجئے جو تمہارے شرکا ہے, من یبدأ الخلق,
کیا ہے ان میں سے کوئی جس نے تخلیق کی ابتدا کر دی؟ یعنی کہ تم کیوں کرتے ہو ان کی عبادت جن نے تخلیق کی ابتدا نہیں کی ہے؟ ثم یعیدو، کیا ہے ان میں سے کوئی ایسا جو تخلیق کو دوبارہ سے کر دے گا، جو مطلب اس کا اعادہ کر دے گا، اس کو ریپیٹ کر دے گا، نہیں کہ واپس لائف ملے گی آفٹر ڈیتھ؟ قل اللہ یبدأ الخلق، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے اس نے ہی تخلیق کی ابتدا کر دی ہے، ثم یعیدو، پھر وہ ریپیٹ کر دے گا تخلیق کو، ہے نا، دوبارہ سے انسان کو زندہ کر دے گا موت کے بعد. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں کی اور دھوکے میں جاتے ہو، تم کہاں کی اور پھر جاتے ہو؟ یہاں پہ پھرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب فطرت کے راستے سے بھاگنا، وہی اس سے مراد ہے یہاں پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل من شرکائکم، آپ کہہ دیجئے ان سے، بلا ہے تمہارے ایسے پارٹنر جن کو تم پکار دو اللہ کے بغیر، من یہدی الی الحق، جو تمہیں حق کو رہنمائی کر سکیں گے، جو تمہیں ہدایت التوفیق دیں گے. قل اللہ یہدی الی الحق، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے صرف خالص جو انسان کو ہدایت کی اور رہنمائی کرتا ہے. امن یہدی الی الحق احق کو، کیا وہ ذات جو انسان کو حق کی اور رہنمائی کرتی ہے، احق کو، کیا وہ زیادہ مستحق ہے ان یتبع، کہ اس کی اتباع کر دی جائے گی؟ وہ ذات جو انسان کو حق کی رہنمائی کرتی ہے، کیا وہ زیادہ مستحق اس چیز کے کہ اس کی اتباع کر دی جائے؟ ام من لا یہدی، یا وہ اس لائق ہے، مور ڈیزرونگ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ام من لا یہدی، جو کسی کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہے، الا ان یہدا. الا ان یہدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا راستہ، اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے، تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ الا ان یہدا، امن لا یہدی الا ان یہدا، یعنی کہ اس سے ترجمہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ؟ یعنی کہ وہ شخص کو جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فما لکم کیف تحکمون، تم کیسے جج کرتے ہو؟ یعنی جو ذات تمہیں ہدایت دے سکتی ہے، تمہیں اسی ذات کی اور ہدایت کا مطالبہ کرنا چاہیے، تمہیں اور کسی سے ہدایت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو خود ہدایت کا مستحق ہوگا. جس طرح بولتے علماء کے وَكَيْفَ يُطْلَبُ الْمَيِّتُ وَهُوَ الْمُحْتَاجُ لِدُعَاءِ الْحَيِّ، کیسے ایک میت کو انسان پکارتا ہے یا حاجت کا مطالبہ کرتا ہے جبکہ میت خود دعا کا مطلب دعا کا مستحق ہوتا ہے. وہ خود چاہتا ہے کاش میرے کوئی دعا کرتا میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا، اس کو ہی ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں کچھ کرو. سیم جو خود چاہتا ہے کہ مجھے اللہ صحیح راستے پہ رکھے، ہم اس کو ہی بولتے تم ہمیں صحیح راستہ دکھاؤ. تو ہمیں فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کو. اس کے بعد وما يتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر جو اتباع کرتے وہ صرف اتباع کرتے اپنے ظن کی. ٹھیک ہے، ازمپشن. ظن کو بہت مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ مطلب ہو جائے گا مطلب وہ اپنے گمان پر چلتے ہیں صرف. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن جو ہے، یقیناً جو گمان ہے وہ حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا ہے. یعنی کہ اگر انسان کو یہاں سے حق آ رہا ہے، یہاں سے ظن آ رہا ہے، حق مطلب یقین اس کو یہاں سے آ رہا ہے، اس کو ظن وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، ظن کی گنجائش نہیں رہتی ہے جہاں پہ حق ہوگا. ان شارٹس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ظن بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی کفر ہے. ظن کا مطلب ہوتا ہے غالب گمان، یعنی کہ انسان کو لگ رہا ہے مور دین 50% آخرت ہو سکتی ہے، مور لائکلی آخرت ول بی دیر. اف آئی ایم تھنکنگ دیٹ مور لائکلی آخرہ ول بی دیر بٹ لیس لائکلی آخرہ ول ناٹ بی دیر، تو میں بھی کافر ہوں. کیونکہ ون یا شک یا ارتیاب تینوں کفر میں آ جاتے ہیں. شک مطلب 50-50%، ارتیاب مطلب ہیزیٹیشن، اور ظن مطلب مور دین 50%. تو جہاں پہ ہمیں یہ حق ہے نا، آخرت کے حق، اللہ تعالیٰ کی وجود کیا ہے وہ حق ہے، تو یہاں پہ ظن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہاں پہ ظن رکھنا ہی نہیں ہے انسان کو. ان شارٹ یہ سمجھایا جا رہا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. وما كان هذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا من دون اللہ، ٹھیک ہے، کہ اس کو گڑھ دیا جائے اللہ کے بغیر. یعنی کہ قرآن خود دلیل ہے کہ یہ انوینٹ نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ اس کی فصاحت اور بلاغت، فلوینسی، ایلوکوینسی، اس سے جو اثر ہو جاتا ہے انسان کو وہ ان میچڈ ہے. وہ کوئی آتھر ایسے نہیں لکھ سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے اعجاز سے، اس کے اثر سے خود سمجھ آتا ہے کہ یہ گڑی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ بیچی ہوئی کتاب ہے. قرآن اس کا خود گواہ ہے اس چیز کا.
قرآن کے الفاظ خود گواہ بن جاتے ہیں اس چیز کے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن یہ تصدیق کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے جو اس سے پہلے کتابیں تھیں، یعنی کہ تورات و انجیل. بولتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی تھے لیکن اس میں تبدیلی آ گئی پھر. وہ تفصیل الکتاب، اور یہ ایسی کتاب ہے جو ڈیٹیل ایکسپلیشن دیتی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ ریب کا مطلب ہو گیا ویسا شک جس سے ہیزیٹیشن یا اضطراب یا بے چینی پیدا ہو جاتی ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے لا ریب فیہ کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے لا ترتابوا فیہ، تم اس میں شک نہ کرو اس کتاب میں، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں گنجائش بھی ہوگی ڈاؤٹ کرنے کی. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. ام یقولون افتراہ، کیا وہ بولتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کو گڑھ دیا ہے، خود انوینٹ کر دیا ہے. اگر ایسا ہے سچ، کل فأتوا بسورۃ، آپ کہہ دیجئے تو تم لاؤ ایک سورہ مثلی، اس جیسی ہی. ودعو من استطعتم، تم پکارو جو جو تمہیں من استطعتم، جو رکھتے ہوں گے استطاعت تم میں سے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، ان کن تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو. یعنی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جو قرآن ہے یہ انوینٹ کی ہے کسی انسان نے، تو تم اس جیسا کلام لاؤ جو اس جیسا ہوگا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان ایسا کلام لائے گا، کیونکہ جو سیدھی سی بات ہے، جو کلام خالق کا ہوگا ویسا مخلوق کلام نہیں لا سکتی ہے. اٹس ناٹ پاسبل کہ خالق کا کلام جو ہے وہ مشابہت رکھتا ہوگا مخلوق کے کلام کے ساتھ. ایسا اعتقاد رکھنے والا کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ تو پتہ ہی ہے. اور یہ پاسبل ہے بھی نہیں، کیونکہ جو اس میں علم کہا گیا تھا 1400 ایئرس پہلے، وہ اب ثابت ہو جاتا ہے سائنٹیفکلی یا باقی ہسٹوریکل میریکلز یا نیومیریکل میریکلز. اس کے علاوہ جو قرآن کا اپنا اعجاز ہے، جس کو ہم بولتے ہیں فساد اور بلاغت، یا جو قرآن کا آرڈر ہے، جو اس میں نظم و ضبط ہے، جو اس میں پریسائز آرڈر ہے، یہ سب انڈیکیشن ہے کہ یہ اللہ کی اور ہے. اور اس اعتبار سے کہ انفیلیبل بک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں نکل سکتے. قرآن بولتا نا یہ کہ مجھے کرو پروو رانگ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، پروو اٹس ناٹ اللہ کی کتاب. یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ پروف تو قرآن، پورا قرآن پروف دیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اس میں دلائل لاکھوں مل جاتے ہیں، چاہے اللہ کا وجود ثابت کیسے ہوتا ہے، آخرت کی جو حقانیت ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، یا باقی چیزیں. تو قرآن خود اس چیز کے بارے میں بولتا ہے. لیکن جو بولتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس پہ آتا ہے نا برڈن آف پروف، بولتا ہے قرآن از ناٹ ورڈ آف گاڈ. ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے اس چیز کو، اس کے بارے میں پروف ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے ورڈ آف گاڈ، جبکہ ہمارے پاس پروف ہزار ہوئے کہ وائی اٹس ورڈ آف گاڈ. تو وہی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ جس کو پروف کرنا ہے قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، اس کو اس جیسی کتاب لانی ہے جو انسان کو اتنی کلیئرٹی دے گا، اور وہ پاسبل نہیں ہے انسانوں کے لیے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، یہ سب سے اہم آیت ہے. میں بولتا ہوں پورے قرآن میں سب سے اہم آیت میرے حساب سے یہی ہے. مطلب اس کو ڈاؤٹس ہوتے ہوں گے اسلام کے بارے میں، یہ والی آیت بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ وجہ یہ ہو گئی کہ انہوں نے جھٹلا دیا جس کو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے احاطہ نہیں کر دیا تھا. کچھ چیزیں نا جو ہمیں جو غیب میں آ جاتی ہے نا، ان کا ہم اپنے علم سے احاطہ کر نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. مطلب مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا، ہے نا، گیپ کے اندر. تو چاہ کے بھی ہم اس کے بارے میں نالج کو ہم انکمپاس نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف یو آر ریجیکٹنگ سم تھنگ بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ یٹ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا مطلب تمہاری انڈرسٹینڈنگ لیک کر رہی ہے، یا تم نے اس کا احاطہ نہیں کر دیا ہے. ایک ترجمہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ جو تمہارے اندر جہالت تھی اس سبب سے تم نے اس کا احاطہ نہیں کر دیا، حق کا احاطہ. یا ایک ترجمہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے غیب کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، تو یہ بولتے ہیں وہ ہوگا ہی نہیں کچھ غیب، آخرت ہے ہی نہیں، کیوں اس نے وہ دیکھی نہیں آنکھوں سے. تو ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کے بارے میں تم نالج کو انکمپاس نہیں کر پا رہے ہو تم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اور جب ان کے پاس کی انٹرپریٹیشن آ جاتی ہے، مطلب کیسے کیسے ثابت ہوتا ہے اللہ کا وجود یا باقی جو دلائل ہوتے ہیں اسلام کے بارے میں، تو کیا ہو جاتا ہے كَذَلِكَ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ولما ہو گیا ابھی تک نہیں آئی ان تک اس کی تعویل. لما ہو گیا ناٹ یٹ، یعنی کہ ابھی تک ان کو اس کی انٹرپریٹیشن پتہ نہیں ہوتی ہے، وہ ڈینائی کر دیتے ہیں. تو انسان کرتا ہے ڈینائی وتھ اگنورینس اس جگہ پہ، یا وہ سوچتا ہے کہ جو چیز میں نے انکمپاس نہیں کی اپنی نالج سے وہ چیز ہوگی ہی نہیں. جو نہ ہو جاتا ہے اکثر اوقات کسی کو بولتا ہے نئی بات، وہ مانتا نہیں کیونکہ اس نے آج تک اس بات کو انکمپاس نہیں کیا ہوتا ہے، اس نے آج تک دماغ کے
وہ اس کو نیورل کنیکشنز دماغ میں نہیں بن گئے ہوتے جس سے وہ تھنکنگ پاتھ وے ڈیولپ ہو جاتی. تو فرسٹ ٹائم جب وہ کوئی بات نہیں سنتا ہے وہ بولتا ہے تم پاگل ہو گئے، تم کیا اپنی باتیں بول رہے ہو، ایسا ہو جاتا ہے نا. تو ویسے بھی انسان کا ریزلٹ حق کو کہ جو اس کو ہوتا ہے انفیملیئر، اس نے وہ آج تک سنا نہیں ہوتا ہے، یہ بھی وجہ ہو جاتی ہے انسان حق نہیں سنتا ہے. كذلك كذب الذين من قبلهم، اسی طرح سے ان سے پہلے جو آگے تھے ان نے بھی جٹلا دیا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہو گیا ان ظالموں کا. وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور اگر بچے بھی اس دنیا کے اندر کیونکہ اللہ نے ڈیل ان کو دی تھی، تو آخرت میں وہ بالکل نہیں بچنے والے اللہ کی پکڑ سے. ان شارٹ یہاں سمجھا جا رہا ہے کہ میٹا فزیکل تھنگس کے بارے میں ہماری فیکلٹیز کام ہی نہیں کر سکتی ہے نا. مطلب جو ہمارے حواس خمسہ ہے نا، سینسری پرسیپشن، آنکھوں سے دیکھنا، کام سے سننا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا، اسمیل کرنا، ان سے ہم نہیں پروو کر سکتے کہ آفٹر لائف ہے، بالکل پروو نہیں کر سکتے ان چیز سے. ہم انفرنس سے کر سکتے پروف آفٹر لائف ہے. انفرنس، انفرنس بولتے ہیں فلاسفی میں کس چیز کو بولتے ہیں انفرنس. مطلب فار ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں سڑک پہ بہت بارش پڑی ہے، ٹھیک ہے، سڑک گیلی ہو گئی ہے، میں خود بخود بولتا ہوں کہ اگر سڑک گیلی ہو گئی ہے مطلب ہو گیا کل شام کو بارش پڑی تھی، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بارش نہیں دیکھی تھی، میں نے بس دیکھا بارش کا اثر. سیم، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم نے اللہ کی کاریگری دیکھی ہے ساری ہے. جیسے ایک بار ایک ایتھیس نے بولا، ایک دہری نے بولا ایک شیفرڈ سے، اس پول چوسا، اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو. اس نے وہاں سے بولا البعر تدل علی البعیر، اس کو بولتے ہیں انفرنس، اس نے انفرنس استعمال کی تھی. البعر تدل علی البعیر، جو مطلب ہوتی ہے نا مطلب فیسز، وہ خود بخود کرتے انڈیکیٹ کہ یہاں سے ریوڑ گزر گیا ہے اونٹوں کا، ہے نا. انسان دیکھ رہا ہے صرف فیسز، وہ خود کرا ہے انفرنس، اگر یہاں سے فیسز ہے اس پہاڑ پہ تو مطلب یہاں سے بھیڑ بکریاں چلی تھی. سیم والاثر تدل علی المسیر، دیکھیں دماغ کتنا اچھا تھا اس کا. اس نے کہا جو اثر ہوتا ہے نا، اثر مطلب جو ٹریسز ہوتے ہیں، ٹریسز یا ریمننٹس، وہ خود بخود سمجھا دے کہ یہاں سے جرنی تھی. انسان ٹریکنگ کرتا ہے، وہاں دیتے ہیں جرنی بن گئی، انسان کیا بولتا ہے اچھا یہاں پہ اس لیے ٹریک بنا ہوا ہے کیونکہ یہاں سے لوگ گزرے ہوئے ہیں، حالانکہ اس نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو گزرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس نے بس دیکھا کیا ٹریک بنا ہوا ہے. اس کو بولتے ہیں انفرنس. سیم فالسماء ذات براج، اس نے کہا اس بیڈوین نے، اس عربی شخص نے کہا، شیفرڈ تھا وہ، دیکھو آسمان کتنا جو ہے کیا ہے برجوں والا ہے، اس میں کتنے کانسٹلیشنز ہیں. ان شارٹ اس نے کیا انڈیکیشن ٹورڈز انٹیلیجنٹ ڈیزائن، کتنا اچھا ڈیزائن ہے، ہر کوئی چیز اپنی جگہ پہ ہے. والارض ذات الفجاج، جو زمین ہے اس میں کرائسس ہے، اس میں مطلب جب پہاڑوں سے پانی میلٹ ہوتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے، آتا ہے نا وہ اسٹریمز کے ذریعے سے، یا پھر پانی جمع ہو جاتا ہے بڑے بڑے مطلب چاہے اوشن کے اندر یا سی کے اندر، تو وہ ہوتے ہیں کرائسس اصل میں، وہ ہوتے ہیں ہولو اسپیس. وہ ہولو اسپیس کیسے بن گئی ہے اتنا ایگزیکٹلی کیسے وہ بن گیا جس میں پانی رہتا ہے پھر وہاں پہ چلتا ہے سب سائیکل. تو اسی کو بولتے ہیں انفرنس، ہے نا. سیم آخرت کے بارے میں کوئی فزیکل پروف ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، ایک بھی پروف نہیں ہے. اللہ کے بارے میں کوئی فزیکل پروف ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ٹیسٹ ہے. اب پروف کیا ہے؟ انفرنس. مطلب مطلب یہ کہ دنیا کا جو ڈیزائن ہے یہ خود بخود نیسیسری کرتا ہے اس کا کوئی کریٹر ہوگا، اور اگر وہ ہوگا تو اس نے پرپسفلی ڈیزائن کیا ہوگا یونیورس کو، یہ بھی نیسیسٹیشن ہے اس چیز کی. اور اگر وہ چیز ہے تو میں بھی پرپسفلی کریٹ کیا گیا ہوں، اور یہ سب کچھ میرے انسٹنکٹ کے ساتھ الائن کرتا ہے جو مجھے فطرت بولتی ہے. اس کے بعد وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. کس پہ؟ چاہے اللہ پہ، آخرت پہ، یا اللہ کی کتاب پہ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب بہترین جاننے والا کہ فساد اٹھانے والے کون ہیں. فساد اٹھانے والوں میں سے یہاں مراد ہوتے ہیں جو لوگوں کو شبہ پیدا کرتے ہیں آخرت کے بارے میں.